السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس رات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یارغار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، مشرکین نے اس رات کاشانہ نبوت کے گرد گھیرا ڈال کر اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور وہ اپنا ناپاک منصوبہ پورا کریں، لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے رات کو ان کی آنکھیں بے نور کر دی تھیں اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل کر مکہ معظمہ کو الوداع کہہ چکے تھے۔ سپیدہ سحر نمودار ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر اقدس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو استراحت فرمایا دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئے۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان کا سردار ابو جہل اپنے منصوبے کی ناکامی پر غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اندر سے ایک نوجوان خاتون باہر آئیں۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ خاتون نے جواب دیا، میں کیا بتا سکتی ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے خاتون کے چہرے پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ مظلوم خاتون بڑے صبر اور خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئیں اور ابو جہل بکتا جھکتا وہاں سے دفع ہو گیا۔ یہ خاتون جنہوں نے فرعون قریش ابو جہل کے قہر و غضب کی مطلق پرواہ نہ کی اور ہجرت کے پرخطر راز کو اپنے نہاحانہ دل میں محفوظ رکھا، سید المرسلین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر کا شمار نہایت بلند رتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ نانا عبد العزیٰ قریش کے نامور رئیس تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماء کی سوتیلی بہن تھیں اور ان سے عمر میں چھوٹی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت اسماء کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت نبوی سے 27 سال قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق روز اول ہی سے نہایت اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ اوصاف کے حامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے پاک باز اور فرشتہ سیرت باپ کی زیر سایہ ان کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی۔ قبول اسلام کے لحاظ سے بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ وہ اوائل بعثت میں اس وقت سعادت اسلام سے بہرہ ہوئیں جب صرف 17 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ بھی مخفی طور پر یعنی چھپ کے۔ اس طرح سابقون اولون کی صف میں ان کا 18واں یعنی 18th نمبر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام سے ہوا، جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال کے شروع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ حق کا آغاز کیا تو مشرکین قریش کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پھٹ پڑا اور انہوں نے پرستان حق پر ایسے مظالم ڈھانے شروع کر دیے کہ انسانیت بھی سر پیٹ کر رہ گئی۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کئی مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شفیق والد گرامی اور دوسرے اہل حق پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھ کر حضرت اسما کے دل پر جو گزرتی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں، تاہم وہ نہایت صبر و استقامت کے ساتھ یہ روحانی کلفت سہتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ سفر ہجرت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے پدر گرامی کو رفاقت خیر البشر کا اعزاز حاصل ہوا۔ شب ہجرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر اپنے جانثار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا اور خود سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے دشمنوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا غافل کیا کہ انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ حضور کب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسما اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ مل کر فوراً سامان سفر درست کیا۔ حضرت اسما نے 2-3 دن کا کھانا تیار کر رکھا تھا، اسے ایک تھیلے میں ڈالا اور ایک مشکیزے میں پانی ڈالا۔ اتفاق سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے گھر میں کوئی رسی موجود نہ تھی اور وقت کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ حضرت اسما نے فوراً اپنا کمر بند، جسے نطاق کہتے ہیں، کھول کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے کھانے کے تھیلے کا منہ باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما کی اس خدمت سے بہت خوش ہوئے اور انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا۔ بعض روایتوں میں ان کا لقب ذات النطاق بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ اسما نے اپنے نطاق کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو تھیلی کے منہ پر لپیٹا، اسی لیے ان کا نام ذات النطاق پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ماں ذات النطاق ہیں۔ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت اسما کو ذات النطاقین بھی کہتے تھے اور ذات النطاق بھی۔ واقعہ کی صورت کچھ بھی ہو، ان کی خدمت کے بدولت حضرت اسما کو بارگاہ رسالت سے جو لقب مرحمت ہوا، وہ آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود زندہ ہے اور تاابد زندہ رہ کر ان کے عظیم مرتبے پر مہر تصدیق ثبت کرتا رہے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دین کے راستے میں کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اللہ کے حضور بہت عظیم مرتبہ رکھتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے چند ماہ بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ بلا لیا، اور انہی افراد میں حضرت اسما بھی اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئیں۔ ہجرت کے بعد اتفاق سے عرصہ تک کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ اس پر یہود مدینہ نے مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اور ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے۔ یہی دن تھے کہ 1 ہجری میں حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ گویا ہجرت کے بعد وہ مسلمانوں کے 9 مولود اول تھے۔ مسلمانوں کو حضرت عبداللہ کی ولادت پر بے حد مسرت ہوئی اور انہوں نے خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ یہودی سخت شرمندہ ہوئے کیونکہ ان کے دجل و فریب کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ حضرت اسما بچے یعنی عبداللہ کو گود میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا، ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈال کر چبائی اور پھر اسے اپنے لعاب دہن کے ساتھ ملا کر
ننھے عبداللہ کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور نے بچے کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے انہی بھانجے کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہونے کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے چند سال بڑی تنگی و ترشی سے بسر کیے۔ اس زمانے میں ان کے شوہر حضرت زبیر بہت مفلس اور تنگ دست تھے اور ان کی ساری متاع لے دے کر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ پر مشتمل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نخلستان بنی نذیر میں کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی تھی، چنانچہ شروع میں وہ اس میں کاشت کر کے اپنے معاش کا سامان پیدا کرتے تھے۔ یہ زمین مدینہ منورہ سے 3 فرسخ دور تھی۔ حضرت اسماء روزانہ وہاں سے کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے لاتیں، انہیں کوٹ کر اونٹ کو کھلاتیں، گھوڑے کے لیے گھاس مہیا کرتیں، پانی بھرتیں، مشک پھٹ جاتی تو اس کو سیتیں۔ ان کاموں کے علاوہ گھر کا دوسرا سب کام بھی خود ہی انجام دیتی تھیں۔ روٹی اچھی طرح پکا سکتی تھیں۔ پڑوس میں چند انصاری خواتین تھیں، وہ عذرائے محبت و اخلاص ان کی روٹیاں پکا دیتی تھیں۔ صحیح بخاری میں خود حضرت اسماء سے روایت ہے، زبیر نے مجھ سے نکاح کیا، اس وقت نہ تو ان کے پاس زمین تھی، نہ غلام، نہ کچھ اور، سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے۔ میں ان کے گھوڑے کو دانہ کھلاتی، پانی بھرتی، ڈول سیتی، آٹا گوندتی، اور انصار کی چند عورتیں جو میری ہمسایہ تھیں مجھے روٹی پکا دیتی تھیں۔ وہ عورتیں مخلص تھیں۔ میں زبیر کی زمین سے جو انہیں رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی سر پر گٹھلیاں لگ کر راتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ کی مسافت پر تھی۔ کچھ عرصہ بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر اور حضرت اسماء کو ایک غلام عطا کیا، جس نے گھوڑے اور اونٹ کی نگہداشت سنبھال لی، اور حضرت اسماء کی مصیبت کچھ کم ہوئی۔ شروع میں حضرت اسماء مفلسی کی وجہ سے ہر چیز ناپ تول کر خرچ کیا کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت اسماء سے فرمایا، اسماء ناپ تول کر مت خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی نپی تلی روزی دے گا۔ حضرت اسماء نے حضور کے اس ارشاد کو دل سے باندھ لیا اور کھلے دل سے خرچ کرنے لگیں۔ اللہ کی قدرت، اسی وقت سے حضرت زبیر کی آمدنی بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی مدت میں ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ آسودہ حالی کے بعد بھی حضرت اسماء نے اپنی سادہ وضاقتہ ترک نہ کی، ہمیشہ روکھی سوکھی روٹی سے پیٹ بھرا اور عام سادہ کپڑے پہنتیں، البتہ اپنی دولت کو خیر خیرات کے کاموں میں بے دریغ صرف کرتی تھیں۔ جب کبھی بیمار ہوتی تمام غلاموں کو آزاد کر دیتی، اپنے بچوں کو ہمیشہ ہدایت کیا کرتی تھیں کہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حاجت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ ہاں، جو صدقہ کرو گے اور راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا کہ اس ذخیرہ کے ضائع ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ اور والدہ اسماء سے زیادہ سخی اور کریم النفس کسی کو نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں، جب کچھ رقم جمع ہو جاتی تھی تو سب کی سب راہ خدا میں لٹا دیتی تھی، اور حضرت اسماء جو کچھ بھی پاتی تھیں وہ اسی وقت تقسیم کر دیتی تھیں۔ باوجود کشادہ دستی اور فیاضی کے، حضرت اسماء اپنے شوہر کے گھر بار کی حفاظت اور دیکھ بھال انتہائی دیانتداری سے اور اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا دست سخاوت بے حد کشادہ تھا، لیکن حضرت زبیر کے مزاج میں ذرا سختی تھی۔ حضرت اسماء نے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں شوہر کے مال سے ان کی اجازت کے بغیر یتیموں مسکینوں کو کچھ دے سکتی ہوں؟
حضور نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام صحابہ اکرام نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ارشاد نبوی کی تعمیل کی۔ صحابیات نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے۔ حضرت اسما کے پاس ایک لونڈی تھی، انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور روپیہ لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت زبیر گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت اسما سے وہ روپیہ مانگا، انہوں نے فرمایا میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت زبیر خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کی خوشنودی کے وہ بھی طالب تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کمال درجے کی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے تقدس کا عام شہرہ ہو گیا تھا اور طرح طرح کے مریض ان کے پاس دعائے خیر کرانے آتے تھے۔ اگر کوئی بخار کا مریض ان کے پاس آتا تو اس کے لیے دعا کرتیں اور پھر اس کے سینے پر پانی چھڑکتیں، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا۔ پھر فرمایا کرتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بخار نار جہنم کی گرمی ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی تحویل میں تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ جبہ مبارک حضرت اسما کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے سر آنکھوں پر رکھا اور جب تک زندہ رہیں اسے اپنی جان کے ساتھ رکھا۔ اگر کبھی گھر میں کوئی علیل یعنی بیمار ہو جاتا تو اس جبہ مبارک کو دھو کر اس کا پانی مریض کو پلا دیتی تھیں۔ اس کی برکت سے بیمار کو شفا ہو جاتی تھی۔ خود حضرت اسما کو کبھی درد سر ہوتا تو اپنے سر کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتی الہی اگرچہ میں بہت خطا کار ہوں لیکن تیری رحمت فضل بے پایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً آرام دے دیتا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا بہت نڈر اور شجاع تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ اپنے شوہر اور فرزند کے ساتھ شام کے میدان جہاد میں تشریف لے گئیں اور کئی دوسری خواتین کی طرح یرموک کی ہولناک لڑائی میں جنگی خدمات بھی انجام دیں۔ حضرت سعید بن عاص کی دور امارت میں مدینہ منورہ میں بہت بدامنی پھیل گئی اور کثرت سے چوریاں ہونے لگیں۔ اس زمانے میں حضرت اسما اپنے سرہانے خنجر رکھ کر سویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو جواب دیا اگر کوئی چور یا ڈاکو میرے گھر آئے گا تو اس خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا قوی حافظہ عطا کیا تھا اور وہ کبھی کبھی اپنے بچپن اور جوانی کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتی تھیں۔ واقعہ فیل تاریخ کا مشہور واقعہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت اسما بھی واقعہ فیل کے بہت سے حالات و واقعات تفصیل سے جانتی تھیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر تاریخ اسلام میں بڑی اہم شخصیت کے مالک ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کے بعد انہوں نے بنی امیہ کی طاقتور حکومت کا جس استقامت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت امام حسین جیسے رفقا چند ساتھی مل جاتے تو وہ بنی امیہ کی سلطنت کا تختہ الٹ کر رکھ دیتے اور خلافت راشدہ کا نقشہ قائم کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ اس موقع پر حضرت اسما نے جس حق پرستی، بے خوفی، صبر و رضا اور جرت ایمانی کا ثبوت دیا وہ ان کی کتاب زندگی کا ایک تابناک ورک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اپنی والدہ حضرت اسما کی بے حد تعظیم اور خدمت کرتے تھے اور اپنی شہادت یعنی 73 ہجری تک انہوں نے مسلسل اپنی ضعیف العمر ماں کی اطاعت اور رضا جوئی کو اپنی زندگی کا شعار بنا کے رکھا۔ حضرت اسما بھی اپنے سعادت مند فرزند کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھیں۔
یہ انہی کی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر علم و فضل، زہد و تقوی، حق گوئی، شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی پیکر بنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انہوں نے بھی مرتے دم تک یزید کی بیعت نہ کی اور پھر اس کی موت کے بعد بھی اس کے جانشینوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ 66 ہجری یعنی 66 ہجری میں عراق اور حجاز وغیرہ کے لوگوں نے انہیں متفقہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ 73 ہجری میں انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنا علم خلافت بلند رکھا۔ ان 6 سالوں میں انہیں بیک وقت 2 محاذوں پر لڑنا پڑا۔ ایک طرف مختار بن ابی عبید ثقفی کی زبردست جماعت تھی اور دوسری طرف بنو امیہ کی طاقتور قوت۔ وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان دونوں محاذوں پر لڑتے رہے۔ جب عبد الملک بن مروان اپنی حکومت پر بیٹھا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک آزمودہ کار جرنیل حجاج بن یوسف ثقفی کو مقرر کیا۔ حجاج بن یوسف نے ایک زبردست فوج کے ساتھ یکم ذی الحجہ 72 ہجری کو مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ زبیر نے بے مثال استقامت دکھائی اور 6 ماہ تک اس فوج کو مکہ معظمہ پر قابض نہ ہونے دیا۔ حجاج نے محاصرے میں اتنی سختی برتی کہ مکہ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے بیت اللہ کی عظمت و حرمت کو بھی بالائے طاق رکھ دیا اور جبل بوقبیس پر اپنی منجنیقیں، جنہیں آج کی زبان میں توپیں کہا جاتا ہے، وہ نصب کر کے ان سے کعبۃ اللہ پر لگاتار پتھر برسائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پتھروں کی بارش میں بھی اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر ان کے کندھوں اور سر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ محاصرے کی شدت اور خوراک کی قلت سے تنگ آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے اکثر ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف سے جا ملے، لیکن اس 72 سال کے بوڑھے شیر نے بنو امیہ کے اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ محاصرے کے دوران میں ایک دن اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی مزاج پرسی کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کچھ بیمار تھیں۔ گفتگو کے دوران میں حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا، اماں جان، موت میں بڑی راحت ہے۔ بولیں، شاید تم کو میرے مرنے کی آرزو ہے کہ ضعیف العمری کے دکھوں سے نجات پا جاؤں، لیکن بیٹے میں تمہارا انجام دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں تاکہ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کفن دفن کروں، اور اگر تم فتح پاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو۔ اس واقعہ کے 10 دن بعد جب گنتی کے صرف چند ساتھی رہ گئے تو وہ آخری بار حضرت اسماء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اماں جان، میرے ساتھیوں نے بے وفائی کی ہے، اب سوائے چند جانثاروں کے کوئی بھی میرا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر ہتھیار ڈال دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان مل جائے۔ حضرت اسماء نے جواب دیا، اے میرے فرزند، اگر تم حق پر ہو تو مردوں کی طرح لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ اور کسی قسم کی ذلت برداشت نہ کرو، اور اگر یہ تمہارا سارا کھیل دنیا طلبی کے لیے تھا تو تم سے برا کوئی شخص نہیں جس نے اپنی عاقبت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر بولی، بیٹا، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، اماں جان، میں حق و صداقت کے لیے لڑا اور حق و صداقت کے لیے ساتھیوں کو لڑایا۔ اب آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا شیوا نہیں۔ ابن زبیر نے عرض کیا، اماں جان، میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کا مسئلہ کریں گے اور سلیب پر لٹکائیں گے۔
جس سے آپ کو رنج ہوگا۔ صدیق اکبر کی جلیل القدر بیٹی نے فرمایا، بیٹے جب بکری ذبح کر دی جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، اسے کیا پرواہ؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ۔ راہ حق میں تلواروں سے کیما ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کبھی قبول نہ کرنا۔ اپنی عظیم ماں کے حوصلہ افزا کلمات سن کر ابن زبیر پر رقت طاری ہو گئی اور خوشی اور محبت و عقیدت سے انہوں نے اپنی والدہ کا سر چوم لیا۔ پھر عرض کیا، اماں جان، میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ راہ حق میں مردانہ وار لڑ کر جان دے دوں، لیکن آپ سے مشورہ کرنا ضروری تھا تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ رنج و غم نہ کریں۔ الحمدللہ کہ میں نے آپ کو اپنے سے بڑھ کر ثابت قدم اور راضی بارضا پایا۔ آپ کی باتوں نے میرا ایمان تازہ کر دیا ہے۔ آج میں ضرور قتل ہو جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے قتل کے بعد آپ صبر و شکر سے کام لیں گی۔ اللہ کی قسم، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج تک میں نے جو کیا وہ سب حق کو سر بلند کرنے کے لیے کیا۔ میں نے کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کسی مسلمان پر ظلم نہیں کیا، کبھی بدعہدی نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اپنے اعمال کا کڑا محاسبہ کیا اور اپنی حدود خلافت میں جہاں تک بن پڑا عدل جاری کیا، لوگوں سے اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل کرائی اور اعمال بد سے انہیں روکا۔ باخدا میں دین کے آگے دنیا کو ہیچ سمجھتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے سوا مجھے کوئی شے مطلوب نہیں۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی میں نے یہ باتیں فخر کی راستے سے نہیں کہیں، بلکہ صرف اپنی والدہ محترمہ کی تسکین اور اطمینان کے لیے کہی ہیں۔ حضرت اسماء نے انہیں دعا دی اور فرمایا، بیٹے تم اللہ کی راہ میں جان دے دو، میں انشاءاللہ صابر و شاکر رہوں گی۔ اب آگے آؤ تاکہ آخری بار تمہیں پیار کر لوں۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے۔ ضعیف العمر ماں نے اپنے لخت جگر کو گلے لگایا اور ان کا منہ سر چوما۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت اسماء کا ہاتھ ان کی زرہ پر پڑا تو پوچھا، بیٹے یہ تمہارے جسم پر کیا ہے؟ عرض کی کہ زرہ ہے تاکہ دشمن کے حربوں سے بچا رہوں۔ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلتے ہو اور ان عارضی چیزوں کا سہارا لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے اسی وقت زرہ اتار پھینکی، سر پر سفید رومال باندھ لیا اور ماں سے کہا، اماں جان اب میرے جسم پر معمولی لباس ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا، بیٹا اب میں خوش ہوں، جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو اور اس کے ہاں اسی لباس میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے تلوار اٹھا لی اور کلمہ پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کافی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے۔ آخر زخموں سے چور چور ہو کر صدیق اکبر کا یہ اولو العزم نواسا اور حضرت اسماء کا لخت جگر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملا۔ ابن زبیر کی شہادت کی خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑی مسرت ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ابن زبیر کی لاش کو مقام حجون میں سولی پر الٹا لٹکا دیا جائے۔ حضرت اسماء کو حجاج کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ تجھے غارت کرے، تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا؟ حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا، میں لوگوں کو ابن زبیر کی انجام سے عبرت دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماء نے اسے پھر پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں۔ سنگ دل حجاج نے صاف انکار کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا اور حضرت اسماء کو بلا بھیجا۔ انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیر کرو ورنہ چوٹی سے پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ حضرت اسماء نے جواب میں کہلا بھیجا، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسٹوائے گا۔ حجاج اب مجبور ہو کر خود حضرت اسماء کے پاس پہنچا
اور بہت کڑے لہجے میں کہنے لگا، اے ذات النطاقین، سچ کہنا، تیرے بیٹے کا انجام کیسا ہوا؟ حضرت اسماء نے فرمایا، ہاں تو نے میرے فرزند کی دنیا خراب کی، لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو میرے بیٹے کو طنزاً ابن ذات النطاقین کہتا تھا، تو اللہ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں، میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا توشہ دان اپنے نطاق سے باندھا تھا، لیکن میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاق پیدا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، سفاق کا دیکھنا باقی تھا، سو وہ تو ہے۔ حجاج حضرت اسماء کی بے باکانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چل دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب حجاج بن یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے لخت جگر کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا، تو انہوں نے اپنے دوسرے فرزند عروہ بن زبیر، جو محاصرہ مکہ کے دوران میں آخری وقت تک اپنے بھائی کے ساتھ رہے، وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر دمشق کے سردار عبد الملک کے پاس پہنچے۔ وہ عروہ سے بڑی محبت اور تکریم سے پیش آیا اور تخت پر اپنے پاس جگہ دی۔ عروہ نے اسے مکہ کے سارے حالات بتائے اور ان سے درخواست کی کہ حجاج کو ابن زبیر کی لاش حضرت اسماء کے حوالے کرنے کا حکم بھیجے۔ عبد الملک نے اسی وقت حجاج کو ایک غضبناک خط لکھا، جس میں اس کی حرکت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت ابن زبیر کی لاش فوراً حضرت اسماء کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ عبد الملک کا خط پہنچتے پر حجاج نے ابن زبیر کی لاش حضرت اسماء کے حوالے کر دی۔ ابن ابی ملیکہ ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسماء کو عبداللہ بن زبیر کی لاش ان کے حوالے کیے جانے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو۔ لاش کا جوڑ الگ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفن میں لپیٹتے جاتے تھے۔ سارے اعضاء کا غسل ہو چکا تو حضرت اسماء نے اپنے لخت جگر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر عبداللہ بن زبیر کو مقام ہجون میں سپرد خاک کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت اسماء فرمایا کرتی تھیں کہ الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے فرزند کا جثہ کفنا دفنا کر مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اس واقعہ کے 7 دن بعد حضرت اسماء نے بھی لبیک اجل کہا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 100 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن سارے دانت سلامت تھے اور ہوش و حواس بالکل درست تھے۔ قد دراز اور جسم فربا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اسماء کو اللہ تعالیٰ نے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں عطا کیں۔ ان کے نام عبداللہ، عروہ، منظر، مہاجر، عاصم، خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ ہیں، جبکہ ان میں سے حضرت عبداللہ اور عروہ نے تاریخ میں لازوال شہرت حاصل کی۔ حضرت اسماء علم و فضل کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا درجہ رکھتی تھیں۔ ان سے 56 احادیث مروی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طویل زندگی میں زمانے کے بے شمار نشیب و فراز دیکھے۔ وہ تاریخ اسلام کی ان چند ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا اور پورا دور رسالت بھی دیکھا اور خلفائے راشدین کا عہد باسعادت بھی دیکھا، اپنے عظیم المرتبت فرزند کا دور عروج بھی دیکھا اور ان کی المناک شہادت کا منظر بھی دیکھا۔ ان پر بارہا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر بے پناہ عزم و استقلال اور جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ وہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت ہیں اور ان کا درخشندہ و تابندہ کردار مسلمان خواتین کے لیے تاابد مشل راہ بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔